اور یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ فرمایا یجعلون للہ البنات، بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ وہ کیا ہے، پاک ہے بیٹیوں سے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ما یشتہون وہ ہے جو وہ پسند کرتے ہیں، اپنے لیے وہ جو ان کو پسند ہے، تو اپنے لیے بیٹا، ہاں الگ ہوائی لڑکا پسند کرتے ہیں، لڑکا ہوا مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اللہ کے لیے کیا ثابت کرنے لگے ہوئے ہیں، بیٹیاں۔ فرمایا یجعلون للہ البنات، اللہ کے لیے بیٹیاں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ما یشتہون جو یہ چاہتے ہیں، وَإِذَا بیٹیاں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ اپنی حالت کا حال سنو، ان کا حال ذرا، ان بے شرموں کا اپنا حال سنو۔ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ جب ان میں سے کسی ایک کو بشارت دی جاتی ہے، بالانثیٰ لڑکی کی، کہ جی مبارک ہو آپ کی کیا ہو گئی ہے، ہاں لردی شہیدہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو کیا ہوتا ہے، ظل وجہہ ہو جاتا ہے اس کا چہرہ مسودن سیاہ کالا، وہو کظیم اور وہ غصے سے بھرا ہوتا ہے، چوئی پھٹتا ہے جیسے، اتنا غصے سے بھرا ہوتا ہے کہ اس کو کیا دی گئی ہے، بیٹی کی بشارت دی گئی ہے۔ اچھا، اور آگے صرف اسی پہ بس نہیں، یتوارا من القوم کئی دن تو گھر سے ہی نہیں نکلتا، بھئی راستے میں کوئی مل گیا تو بیٹی کی بشارت نہ دے دے، سمجھ آ گئی، دوستوں کی محفل سے چھپتا ہے، دائیں بائیں چھپتا ہے کہ کوئی یہ بشارت نہ دے دی بیٹی کی، یعنی اس کو عار سمجھتے ہو، عیب سمجھتے ہو، تو او بدبخت ہو، تمہاری اپنی حالت یہ ہے، اور رب کائنات کے بارے میں یہ فیصلہ کہاں سے کر دیے کہ فرشتے کس کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں بنا دی ہیں، مت نہیں ماری گئی تمہاری۔ فرمایا یتوارا من القوم چھپتا ہے قوم لوگوں سے، من سوء ما بشر بہ بری اس چیز سے کہ جس کے ذریعے اس کو کیا دی گئی ہے، بشارت دی گئی ہے، اس بشارت سے، اس بری بشارت سے، لڑکی کی بشارت سے ڈرتا ہے، اور پھر سوچتا ہے بشارت تو مل گئی، چہرہ بھی کالا سیاہ ہو گیا، لڑکوں دوستوں کی محفل میں بھی نہیں آتا، اگلی بات یہ سوچتا ہے دل میں کہ ایمسکہ علی ہون کہ اس بیٹی کو رکھ لوں، پال لوں، علی ہون ذلت کے ساتھ، ام یدسہ فی التراب یا اس کو دفنا دوں مٹی میں۔ اب اگلی پلاننگ کرتا ہے کہ یا تو میں اپنے آپ کو ذلیل کر کے بیٹی کو کیا کروں، یعنی بیٹی کو پالنا کیا سمجھتے ہیں، ذلت، تو یا ذلت کے ساتھ اس کو پالوں، رکھ لوں زندہ، یا کیا کروں اس کو، تو کئی ذلت کے ساتھ پال لیتے اور کئی اس ذلت کو گوارا نہ کرتے اور چلے جاتے کیا کرنے۔ آپ نے یہ واقعات تو سنے، اس مقام پہ آپ کھول کے دیکھیں امام بغوی کی تفسیر معالم التنزیل، بڑی تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے، بیٹی کو گھر سے لے جاتے زندہ، بٹھا کے گڑھا کھودتے پاس، اور بدبخت باپ اس کو نیچے رکھ کے اور اوپر سے چٹان مار کے اس کی آواز کو ہمیشہ کے لیے دبا دیتا۔ لیکن قربان جاؤں دین اسلام کی حقانیت پر، جس نے آ کے ایک لڑکی کو پہچان دی، خاتون کو، کہ یا تو بیوی ہے تو تیرے گھر کی ملکہ ہے، یا تو وہ ایک ماں ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، یا تو وہ ایک بہن ہے شہزادی بن کے رہ رہی ہے، اور بھائیوں جیسے چوکیدار اللہ نے اس کی ڈیوٹی پہ کیا کر دیے، لگا دیے، یا خالہ ہے، پھوپھی ہے، ماسی ہے، کتنے رشتوں میں جوڑ دیا اور مقامات اور عزتوں سے نواز دیا ہے۔ اسلام نے عزت دی ہے، مقام دیا ہے، رتبہ دیا ہے،
اور عورت کی عزت، بیٹی کی عزت، بیٹی کا مرتبہ، آپ جا کے دیکھ لو، میرا چیلنج ہے کہ روئے زمین پہ کسی مذہب کی کوئی کتاب پڑھ کے دیکھ لو کہ جتنے حقوق اور جس انداز سے عورتوں کے حقوق اسلام نے دیے ہیں، اس کی کوئی مذہب مثال پیش نہیں کر سکتا۔ لیکن کفر کا عالم کفر، وہ لڑکی کا حق اس کو کہتا ہے کہ جو اس نے باریک سا لباس پہنا ہوا ہے، یہ بھی اس سے کیا کر دو، اتار دو، اور وہ اس کو حق کہتا ہے۔ ہم جھگڑا اس پہ جھگڑ رہے ہیں کہ یہ تو ہم حق نہیں دے رہے اس کو، کیا ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ قیمتی چیز، انمول چیز اتنی ہی پردے میں ہوتی ہے، اتنی ہی چھپا کے رکھی جاتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔